السلام علیکم. میں بھی طاہر آج کے سیشن کے لیے ماڈریٹر. میں نے نسل سے الیکٹریکل انجینئرنگ کی ہے سیکس, اگر آپ لوگوں کو آئیڈیا ہے, ان 2018, اور گریجویشن کے بعد سے میں فری لینسنگ کر رہا ہوں. اس کے علاوہ میں نے کافی سارے کمیونٹی ایونٹس میں اور آرگنائزیشنس کے ساتھ کام کیا ہے. اگر کسی نے گلوبل شیپرز کا نام سنا ہے, جو ورلڈ اکنامک فورم کی ایک آرگنائزیشن ہے, میں اس کا بھی پارٹ ہوں. اس کے علاوہ گوگل ڈیولپرز گروپ, ٹیڈکس اسلام آباد, اخوت فاؤنڈیشن, الفا کریم فاؤنڈیشن, ان ساری آرگنائزیشنس کے ساتھ جو میرا مین رول تھا وہ ریلیٹڈ ٹو کمیونٹی سروسز اور کمیونٹی موبلائزیشن تھا. سو آج کا بھی یہ جو سیشن ہے وہ اسی اینگل پہ ہے کہ B17 میں رہنے والے لوگوں کو ہم ایک دوسرے سے ملوائیں اور ہم ایک ایسی کمیونٹی ڈیولپ کریں جہاں پہ لوگ ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا سکیں. اور نارملی ہوتا ہے کہ ہم نالج بہت ہر بندے کے پاس ہے اور ہر بندہ کچھ نہ کچھ کر رہا ہے, لیکن ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. سو آج کا جو ایونٹ ہے اس کا مین پرپز یہی ہے. سو آج جب آپ یہاں سے جائیں تو ایٹ لیسٹ اپنے ہر بندہ 10 نئے دوست بنا کے جائے. آپ نارملی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے جن کو آپ پہلے سے جانتے ہیں, کوشش کریں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جن کو آپ پہلے نہیں جانتے. میں اپنے آپ کو خود انوائٹ کروں گا اور اپنا انٹروڈکشن میں پہلے دے چکا ہوں, اور میں کچھ پوائنٹس پہ بات کروں گا. میں نے پریزنٹیشن اس لیے نہیں بنائی تاکہ لوگ پیچھے نہ دیکھیں رہتے مجھے سنیں. کچھ ہیپ ہیزٹ ہوگا, بٹ آئی ہوپ میں ان چیزوں کو ٹچ کر پاؤں گا. اور جن لوگوں کو بالکل بھی نہیں آئیڈیا اور جن کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہے, سب کے لیے اس میں کچھ نہ کچھ ہوگا. سو سب سے پہلے فری لینسنگ ہے کیا؟ فری لینسنگ بیسیکلی ایک اس کو کہا جاتا ہے جس سے آپ ارننگ کرتے ہیں اپنے گھر میں بیٹھ کے انڈیپینڈنٹلی آن لائن. نارملی ہم لوگ کمانے کے لیے جاب کرتے ہیں, بٹ اس کے علاوہ اور بھی طریقے ہیں کمانے کے. یہاں پر لوگ ہیں جو گھر بیٹھ کے اپنے صوفے پہ بیٹھ کے اپنی مرضی کی ٹائمنگز پہ کام کرتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں جو اس وقت US بیٹھے ہوں گے اور کل صبح فرانس بیٹھے ہوں گے, لیکن ان کا کام ڈسٹرب نہیں ہوتا. اور اس کی مین ریزن یہ ہے کہ ان کی جو جاب ہے, ان کا جو کام ہے وہ آن لائن ہے اور وہ لوکیشن انڈیپینڈنٹ ہے. ہم میں سے سب لوگ عید پہ اپنے گھر جاتے ہیں والدین سے ملنے, حج کے لیے جاتے ہیں, عمرے کے لیے جاتے ہیں, گھومنے پھرنے جاتے ہیں, لیکن ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے چھٹیوں کا کہ چھٹیاں ہوں گی تو ہم گھر جائیں گے اور والدین سے مل پائیں گے یا ایکسیٹرا ایکسیٹرا ایکسیٹرا. لیکن اب ہم جس دور میں ہیں وہ چینج ہو رہا ہے, اور آپ ایسی جابس کر سکتے ہیں جس میں آپ انڈیپینڈنٹ ہو کے کسی بھی ٹائم دنیا کے کسی بھی حصے سے کام کر سکتے ہیں. ایک چیز اور جس کے بارے میں بات کروں گا, مے بی یہاں پہ لوگوں کو آئیڈیا ہو کہ فائیور اور اپورک, جب بھی فری لینسنگ کی بات کی جاتی ہے تو فائیور کا, اپورک کا, guru.com کا, اس طرح کی کچھ ویب سائٹس ہیں, کچھ پلیٹ فارمز ہیں, ان کا ذکر ہوتا ہے. لیکن ایکچولی میں صرف فری لینسنگ وہ نہیں ہے جو ان پلیٹ فارمز پہ ہو رہی ہے. اگر ایک درزی ہے اور وہ ایک شاپ نہیں خریدتا اور اپنا ایک فیس بک کا پیج بناتا ہے اور لوگ اس کو اس کے گھر آ کر کپڑے دیتے ہیں اور اس کے گھر سے پک کرتے ہیں, یہ بھی ایک فری لینسنگ ہے. وہ اس کی کوئی کاسٹ نہیں ہے, اپنے گھر سے بیٹھ کے اپنے انٹرنیٹ پہ آرڈر لے رہا ہے اور لوگوں سے کوآرڈینیٹ کر رہا ہے. فری لینسنگ کا ایک سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ کی کوئی کاسٹ نہیں ہے سوائے آپ کے انٹرنیٹ کی کاسٹ کے. آپ کو لیپ ٹاپ چاہیے, آپ کو اسکل آنی چاہیے کہ آپ بیچنا کیا چاہتے ہیں, اور آپ کو شروع میں محنت کرنی پڑتی ہے اپنا برانڈ بنانے کے لیے. ہم دیکھتے ہیں تہذیب, سیور, اس طرح کے کتنے بڑے برانڈز ہیں, جہاں پہ بھی یہ اپنی آؤٹ لیٹ کھولتے ہیں لوگ دھڑا دھڑ وہاں پر جاتے ہیں. ریزن بینگ اس کہ انہوں نے ایک ٹائم لگایا اپنی برانڈ ریپوٹیشن بنانے کے لیے. سیم از دا کیس وتھ فری لینسنگ. ایک چیز اور, ہمارے یہاں ہے بہت سارے بچے جہاں پہ ہوں گے جو یونیورسٹی گریجویٹس ہوں گے. میں خود بھی ایک یونیورسٹی گریجویٹ ہوں. جو لوگ یونیورسٹی سے پڑھتے ہیں وہ فری لینسنگ کو اسٹگما سمجھتے ہیں. ان کو یہ لگتا ہے کہ نہیں یار, میں نے 10 سے ڈگری اس لیے کی تھی کہ میں اپنے گھر بیٹھ کے کام کروں گا. اس کے علاوہ جب آپ رشتہ لینے جاتے ہیں تو لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا بیٹا کرتا کیا ہے. تو پیرنٹس کو ہوتا ہے یار کہ ہم لوگوں کو کیا بتائیں گے کہ وہ گھر میں بیٹھ کے کام کرتا ہے. اب ایک فری لینسر جو ہے وہ ایک جاب والے بچے سے زیادہ کما رہا ہے, لیکن نہ اس کے گھر میں عزت ہے, امی کہیں گی جا کے دہی لے آؤ, ٹھیک ہے, لیکن وہ بیچارہ جو ہے وہ جاب والے سے زیادہ کام کر رہا ہے. کیونکہ جاب میں آپ کے پاس ایک رول ہے, either you are a finance manager اور you are a HR manager یا آپ لاجسٹکس میں ہیں. لیکن فری لینسر ایک کاروبار کی طرح اپنے پیسے بھی خود کلیکٹ کرتا ہے, اپنا بزنس بھی خود لے کے آتا ہے, اپنے فائنینسز بھی خود کرتا ہے, کام بھی خود کرتا ہے.
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک امپورٹنٹ سٹیپ جو ہے وہ ہمارے پیرنٹس کو لینا ہے کہ وہ بچوں کو اس طرف لائیں, ان کو اپریشیٹ کریں. آپ کا بیٹا نہیں کما رہا, اٹس فائن, لیکن اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے بیٹے کے اندر پوٹینشیل ہے اور وہ محنت کر کے ایک بزنس سیٹ اپ کر سکتا ہے, تو اگر آج وہ 21 سال 22 سال کی عمر میں وہ چیز کر لے گا تو ساری زندگی بیٹھ کے کھائے گا. اسی طرح بچوں کو ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ جب ہم گریجویٹ ہوتے ہیں تو ہر بندہ, چاہے وہ اچھی یونیورسٹی سے ہو یا وہ کسی بھی یونیورسٹی سے ہو, وہ جاب کے لیے اپلائی کرتا ہے, بے تحاشا جاب ریکروٹمنٹ ڈرائیو دیتا ہے اور کہیں ایک جگہ پہ سفارش کے تھرو جاب ملتی ہے. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب جس بندے کو جاب نہیں ملتی وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے, اور جس کو مل جاتی ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ یار مجھے 30,000 مل رہے ہیں, میرے دوست کو 1 لاکھ مل رہے ہیں, وہ اس کی وجہ سے ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. ایک کمپٹیشن کی فضا کریٹ ہو جاتی ہے, اور جہاں پہ آپ ایک ریس میں لگ جاتے ہو, اس کے بجائے یہ کہ آپ اپنے زندگی میں جو آپ کا مقصد ہے آپ اس کو فالو کرو. والدین ایک علیحدہ پریشر ہیں, پیئر پریشر ایک علیحدہ ہے, خاندان کا پریشر ایک علیحدہ ہے. بہت سے لوگوں سے والدین کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ بچہ گریجویٹ ہوگا, میری مدد کرے گا, بھائی بہنوں کی شادیوں کروائے گا, ایکسیٹرا ایکسیٹرا ایکسیٹرا, گھر بنائیں گے, کوئی لون دیا ہوا ہے وہ واپس کریں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب چیزیں جاب سے جلدی آپ ایک بزنس سے اچیو کر سکتے ہیں. جہاں پہ آپ 30,000 روپے کی جاب کریں گے اور سال بعد آپ کو 10% کا انکریمنٹ ملے گا, ادھر آپ فری لینسنگ میں ود ان اے منتھ اپنے بزنس کو ڈبل کر سکتے ہیں. بزنس اور فری لینسنگ میں صرف اتنا فرق ہے کہ فری لینسنگ آن لائن ڈیجیٹل مزدور ہے, ہم بھی مزدور ہی ہیں, صرف فرق یہ ہے کہ دھوپ کے بجائے ڈیجیٹل مزدوری اے سی کے اندر کرتے ہیں, صرف یہ فرق ہے. تو بچوں کو بھی ایک سٹیپ لینا ہے جہاں پہ انہوں نے یہ سارا پریشر برداشت کرنا ہے کہ اگر ان کے دوست جاب کر رہے ہیں, ان کو پیرنٹس تانا دے رہے ہیں, دوست تانا دے رہے ہیں, انہوں نے برداشت کرنا ہے if they know that they are on the right track. کیونکہ جس دن وہ اپنا گول اچیو کر لیں گے لوگ ان کے پاس آئیں گے کہ یار آپ نے کیسے کیا, آپ نے کیسے کیا, آپ نے کیسے کیا. لیکن till that moment you have to stay strong. اس کے علاوہ میں ایک فلسفی پہ چلتا ہوں اور آئی بلیو ہم سب کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہم بات کر سکتے ہیں. فری لینسنگ کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے آپ کی کمیونیکیشن, آپ کی انگلش رائٹنگ سکلز. اگر اسپیکنگ سکلز نہیں بھی اچھی تو رائٹنگ سکلز, اگر وہ بھی نہیں اچھی, اگر کسی کو یہاں پہ پراپر انگریزی لکھنا نہیں بھی آتی, ہر بندہ اردو لکھنا جانتا ہے, آپ کسی بھی ٹرانسلیٹر کو یوز کر کے اردو ٹو انگلش ٹرانسلیشن کر کے بھی اپنے کلائنٹ سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, بشرطیہ یہ کہ آپ کرنا چاہتے ہیں. اگلی چیز جس پہ میں بات کروں گا وہ یہ بات کروں گا کہ ہر بندہ کاروبار کر رہا ہے یا نوکری کر رہا ہے. ایک سبزی والا جو ہے آپ اس سے سبزی خریدتے ہیں, اس کا گھر چلتا ہے. کریانہ والا ہے وہ آپ کو کوئی چیز بیچتا ہے, اپنا کمیشن رکھتا ہے. پراپرٹی ڈیلر ہے, ایک چیز پلاٹ بیچتا ہے, اپنا کمیشن رکھتا ہے. سیم گوز فار ایوری ادر بزنس. فری لینسنگ ایک ایسی چیز ہے جہاں آپ اپنے پاکستانی بھائی سے پیسے نہیں لے رہے, آپ ایک انٹرنیشنل کلائنٹ سے پیسے لے رہے ہیں. آل دو فری لینسنگ لوکلی بھی ہو سکتی ہے, جس طرح ادھر بہت سے لوگ ہیں جن کو مختلف چیزوں کے لیے سروسز چاہیے, بٹ وہ فری لینسنگ جو انٹرنیشنل ہوتی ہے دیٹس دا ایکچوئل فری لینسنگ, جہاں پہ آپ ایک انگریز کی جیب سے پیسہ نکال رہے ہیں, ایک عربی کی جیب سے پیسہ نکال رہے ہیں. آپ اس کو چونا لگائیں, آپ اس کے ساتھ کچھ بھی کریں, آپ کو یہ دکھ نہیں ہے کہ یار میں نے کیا کیا. ایک ناٹ پروموٹنگ دا ان ایتھیکل چیزیں جو پروموٹ کیا جا رہا ہے فری لینسنگ سے, وہ یہ پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ باہر سے پیسہ پاکستان لے کے آئیں. اگر آپ دیکھتے ہیں حکومت ہر وقت کہہ رہی ہوتی ہے ڈالر چاہیے, ڈالر چاہیے, ڈالر چاہیے. فری لینسنگ از دا فاسٹسٹ وے ٹو برنگ ڈالرز ان پاکستان. اگر ہر گھر میں صرف ایک بندہ صرف اور صرف $400 بھی کمائے, جس کا یہ مطلب ہے کہ وہ دن کے $10 کما رہا ہے. اگر آپ کسی کو 10 روپے خیرات میں بھی دے رہے ہیں تو وہ مہینے کے آخر میں اس کے پاس 300 روپے ہوں گے. اسی طریقے سے فار دا پیپل ہو آر لیونگ آؤٹ سائڈ $10 کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ ایک بندے سے $10 دن کا لینے میں کامیاب ہو جائیں تو وہ مہینے کا $300 ہے, اور اگر ایک گھر میں 5 بندے ہیں تو وہ $1500 ہے. اور اس کو آپ ملٹیپلائی کر دیں, اور یہ میں بڑی منیمم فگرز بتا رہا ہوں, اور یہ $10 کمانے کے لیے آپ کو 9 to 5 جاب نہیں کرنی.
You just have to work for barely 1 hour. کہاں آپ 9 to 5 جاب کر کے 50,000 1 لاکھ روپے کما رہے ہیں، اور کہاں آپ دن میں 1 گھنٹہ کام کر کے وہ بھی آپ کی مرضی کا گھنٹہ آپ یہ کما رہے ہیں. تو ایک چیز جس کا تہیہ کریں آج سے کہ ہم نے کمانا باہر سے ہے اور لگانا اس ملک میں ہے. تو آپ کوئی اور موٹیویشن نہ بھی ہو تو یہ موٹیویشن ہے جو آپ کو آگے لے کے جائے گی. ایک چیز اور جہاں پہ جو نوجوانوں کو اسپیشلی سمجھنے کی ضرورت ہے، آلدو مجھے میری ایج کے لوگ کم نظر آ رہے ہیں اور بڑے زیادہ نظر آ رہے ہیں، جو فری لینسنگ میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ایک رائٹ ڈائریکشن اور مینٹور. آپ کو ایک مینٹور چاہیے جس کو آپ نے فالو کرنا ہے، جو آپ کو گائیڈ کرے گا. جس طریقے سے آپ اگر ایک کریانہ شاپ کھولنا چاہتے ہیں تو آپ جس نے پہلے کریانہ شاپ کھولی ہوئی ہے آپ اس سے پوچھتے ہیں جا کے کہ بھائی تم نے کیسے کھولی ہے. اگر آپ ایک درزی کی دکان کھولنا چاہتے ہیں تو درزی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، پہلے مفت میں کام سیکھتے ہیں اور پھر آپ کو آرڈر ملتا ہے. سیم از دا کیس کہ فری لینسنگ میں بھی آپ کو ایک مینٹور چاہیے. آپ نے کام سیکھنا ہے. ہماری حکومت نے اور ماشاءاللہ بے تحاشا پاکستانی ہیں جنہوں نے ہم سب کی زندگی بہت آسان کر دی ہے. حکومت کے بے تحاشا انیشیٹیوز ہیں جہاں پہ وہ مفت میں یہ ساری سکلز سکھا رہے ہیں. صرف جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ جا کر اس ویب سائٹ پہ وہ ویڈیو کھول کر ضرور دیکھیں. سیم از دا کیس بے تحاشا لوگ ہیں جو کہ پرائیویٹلی اپنے اون پہ مفت میں لوگوں کو سکھا رہے ہیں اور مفت میں ایونٹس کروا رہے ہیں تاکہ لوگ سیکھیں، ایک دوسرے سے اپنے مسئلے مسائل ڈسکس کریں. میں ٹیکنیکل ایلیمنٹس میں نہیں جا رہا کہ آپ نے آرڈر کیسے لینا ہے، آپ نے فائبر کے اوپر بل کیسے پلیس کرنی ہے. میں جو بات کر رہا ہوں اس وقت وہ صرف بات کر رہا ہوں ایک رائٹ مائنڈ سیٹ اور ایک گروتھ مائنڈ سیٹ کی، جس میں یہ چیز بڑی ضروری ہے کہ یار زندگی میں کچھ کرنا ہے. ہمارے ہاں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اسپیشلی ورکنگ کلاس کا، جو پیرنٹس جاب کرتے ہیں، کہ انہوں نے خود ساری زندگی جاب کی ہے اور ان کے بچوں نے ان کو جاب کرتے ہوئے دیکھا ہے، نہ انہوں نے خود کاروبار کیا ہے. اور بے تحاشا لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بچے بھی کاروبار نہیں کر رہے. آپ کے پاس 50,000 کی نوکری ہے، ویل اینڈ گڈ، لیکن اس کے ساتھ بھی آپ شام کے ٹائم پہ فری لینسنگ کر سکتے ہیں. پارٹ ٹائم میں شروع کریں. جس دن آپ کی انکم 50,000 سے زیادہ ہو جائے، آپ کو سمجھ آ جائے کہ فری لینسنگ میرے لیے زیادہ بہتر ہے، اس دن جاب چھوڑ دیں. ایک سوال اور پوچھا جاتا ہے کہ فری لینسنگ کی کریکٹ ایج کیا ہے. سو ٹیکنیکلی فری لینسنگ کی کوئی کریکٹ ایج نہیں ہے. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو 5th کلاس میں ہیں اور آئی کین ایشور کہ اس ہال میں بیٹھے ہوئے ایک ایوریج گورنمنٹ امپلائی سے وہ 5th کلاس کا بچہ زیادہ کما رہا ہے. اور ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو 65 ایئرس کی ایج میں ریٹائرمنٹ کے بعد یہ سب کچھ کر رہے ہیں. وٹ میٹرز از آپ کا جوش کہ آپ سیکھنا چاہتے ہیں. لطف اللہ صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، انہوں نے اس ایج میں ماشاءاللہ $100 1 گھنٹے میں کمائے ہیں فری لینسنگ سے. اگر وہ کر سکتے ہیں تو ہر بندہ کر سکتا ہے. اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ یار نہیں یہ تو بڑے ٹیکنیکل بندے ہیں، عمیر نے نس سے الیکٹریکل انجینئرنگ کی ہے، وہ تو کر سکتا ہے، میں نہیں کر سکتا، سو دیٹس ناٹ دا رائٹ تھنگ. اگر میں آپ میں سے ہر ایک کسی بندے کو بھی کہوں کہ مجھے ایک ایسے چاہیے مائی فیوریٹ کنٹری پہ، تو کیا آپ میں سے کوئی بندہ نہیں لکھ سکتا؟ آئی ایم شیور کہ ہر بندہ لکھ سکتا ہے، چاہے وہ انگریزی میں لکھے، چاہے پشتو میں لکھے، چاہے پنجابی میں لکھے، چاہے انگریزی میں لکھے. ضرورت صرف اس چیز کی ہے کہ آپ کو ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ملے، اور وہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہی سب سے مشکل کام ہے. اور اس کا سب سے آسان طریقہ ہے کسی کے ساتھ بیٹھ کر مفت میں کام کریں. جب آپ نے مفت میں کام ایک دن سیکھ لیا، آپ کے پاس اپرچونٹیز خود ہی چل کر آئیں گی. So that's all I guess that I wanted to share.